بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں اس ویڈیو کو دیکھیں جو مقروض ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اولاد نافرمان ہے، گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، دلوں میں نفرتیں ہیں، مل جملہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی خاص ہونے والی ہے۔ اور اس ویڈیو میں جو عمل بتلایا جائے گا، اس عمل کو آپ نے ربیع الاول کا پورا مہینہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ ماہ ربیع الاول میں ایک ایسا کام، ایک ایسا عمل آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اگر آپ مقروض ہو چکے ہیں، اور اگر آپ غربت سے اتنا تنگ آ چکے ہیں، دل کرتا ہے کہ اس دنیا سے آنکھیں ہی آپ کی بند ہو جائیں، اور جناب آپ کے بچے نافرمان، بیوی نافرمان، بیرون ملک سفر کی بندش، رشتوں کی بندش، اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل آپ کے آڑے آ رہے ہیں، تو آپ یہ پورا مہینہ آج ہم آپ کو جو عمل بتائیں گے آپ نے کرنا ہے۔ عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے سارے کام حل کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اب عمل کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، وہ آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس ماہ مقدس میں حضور پر نور تشریف لائے ہیں۔ اب جس طرح اللہ کی ذات عالی نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہماری کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ ہیں عبادات، فرض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر یہ لگائی ہیں، اور یہ عبادات کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر ان کو لاگو کیا ہے۔ کسی بھی عبادت میں آپ کو پورے قرآن میں، پوری احادیث میں، کسی بزرگ کے قول میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھا کرو، اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں تم روزہ رکھا کرو، اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم زکوٰۃ دیا کرو، اللہ نے یہ فرمایا ہو میں حج کرتا ہوں تم حج کیا کرو۔ کسی بھی عبادت میں میرے رب نے یہ نہیں فرمایا۔ ہاں، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ وہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کرو۔ یا اللہ، وہ عبادت کون سی ہے کہ جو آپ کرتے ہو اور پھر ہمیں بھی اس کی دعوت دے رہے ہو؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ بے شک اللہ اور میرے فرشتے میرے پیارے حبیب پر درود پاک پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اے میرے نبی کی امت، اے میرے بندو، تم بھی میرے ساتھ مل کر میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو، بھیجا کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ فرمایا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کیا کرو۔ یا اللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ہمیں مواخذہ کیا ملے گا؟ اس کا ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے تمہیں دو صلے، دو مواخذے ملیں گے۔ ایک مواخذہ تو یہ ملے گا کہ میں اللہ تم سے راضی ہو جاؤں گا، دوسرا مواخذہ یہ ملے گا کہ میرا رسول بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، ہمارا رسول ہم سے راضی ہو گیا، اور جب رب اور رسول دونوں راضی ہو گئے تو ہمارے سارے کام بگڑے ہوئے بن گئے۔ ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ مل گیا، جیسا ہم چاہ رہے ہیں ایسا ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ اور اس کا رسول جو راضی ہو گیا۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں، ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اس میں رب بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی راضی ہو جائے گا، اور آپ کے بگڑے ہوئے سارے کام بھی بن جائیں گے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں۔
ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا اور آپ کی برکت سے انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے یکم ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک، یعنی پورے مہینے کا یہ وظیفہ ہے۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیو دیر سے سنتے ہیں پورے مہینے میں، یعنی ابتدا سے آپ نہیں سنتے، مہینے کے شروع میں 15 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 20 تاریخ کو آپ سنتے ہیں، تو آپ اسی وقت سے یہ عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ پھر بھی اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ جو چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا۔ اب عمل کیا ہے اور کرنا کس وقت ہے؟ آپ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو فرصت ملے، فراغت ملے، آپ یہ عمل کر لیں۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ صرف ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود پاک آپ نے ہر روز 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو دوسرا درود پاک آسان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آگے چل کر تیسرا درود پاک کیا ہے جو ہر بندے کو یاد ہے؟ وہ ہے درود ابراہیمی، جو سب سے زیادہ فضیلت والا درود پاک ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ۔ یہ سارا درود پاک آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورا مہینہ یا جتنے ربیع الاول کے دن آپ کو مل جائیں، آپ نے درود پاک پڑھ لیا، میرے اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ کے کام ریت کے ذروں سے زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی اور سخت کام ہوئے، میرا اللہ ان سارے کاموں کو حل کر دے گا۔ اور سب سے بڑی سعادت والی بات، برکت والی بات جو آپ کو نصیب ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ اللہ کی ذات عالی آپ کو اسی ماہ مقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کے لیے آپ کو بلا لے گا۔ صرف یقین شرط ہے، جب آپ یقین کامل سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، آپ جو چاہتے ہیں، جیسے جیسے چاہتے ہیں، میرا اللہ ویسے ہی کر دے گا۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، درود پاک کا عمل بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ اپنی زبان کو درود پاک سے تر کریں اور پورا مہینہ جس طرح مفتی صاحب نے آپ کو بتلایا اس طریقے کے مطابق درود پاک کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔